الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ مسلمان تقریباً تجارت میں بہت کم ہیں، حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اکثر تعداد تاجر تھی۔ جیسا کہ میں پہلے حضرت سیرت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سیرت میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ سارے صحابی اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تاجر تھے۔ آج ہم فارمولے لے رہے ہیں غیروں سے کہ تجارت کیسی کرنی چاہیے۔ یہاں میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک حدیث نقل کروں گا اور اس کے ساتھ ایک صحابی کا طرز عمل انشاءاللہ تعالیٰ بیان کروں گا کہ انہوں نے اپنی تجارت کا ابتدا کیسے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک انصاری صحابی آئے اور سوال کیا کہ مجھے کچھ دے دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا کہ تمہارے گھر پہ کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے، دو چیزیں ہیں، ٹاٹ، یہ جو ٹاٹ میں نے پہنا ہوا ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک بچھا کے اس کے اوپر سوتا ہوں اور ایک میں نے پہنا ہوا ہے، اور ایک پیالہ ہے جس میں میں پانی پیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دونوں چیزیں لے آؤ۔ وہ گئے اور وہ دونوں چیزیں لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں کون لے گا، کون خریدے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کی مجلس میں اعلان فرمایا کہ کون خریدے گا یہ دو چیزیں؟ تو ایک صحابی نے اس کی قیمت لگائی کہ 1 درہم میں خریدوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 درہم میں کون خریدے گا؟ تو ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں خریدوں گا۔ تو 2 درہم میں وہ چیزیں بیچ کے 2 درہم اس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور کہا کہ 1 درہم سے تو کھانے پینے کی کچھ چیزیں لے لو، اور 1 درہم جو ہے اس سے کلہاڑی لے آؤ۔ وہ کلہاڑی اور اس کا دستہ لے کے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دستہ کلہاڑی کے اندر خود اپنے دستے مبارک سے ڈالا اور اسے سیٹ کر کے دیا، اور کہا کہ 15 دن تک میں تمہارا چہرہ نہ دیکھوں، یعنی کہ 15 دن تک چلے جاؤ جنگل میں، وہاں سے لکڑی کاٹو اور پھر مدینہ میں بیچو۔ 15 دن کے بعد یہ شخص آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرنے لگا کہ یا رسول اللہ میرے پاس 10 درہم اکٹھے ہو گئے ہیں۔ 10 درہم یہ چاندی کا ایک سکہ ہوتا ہے، 3.0618 گرام کا ہوتا ہے، تو اگر 10 لائیں تو 30 گرام چاندی اس کے پاس تقریباً ہو گئی۔ اب اس سے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اس سے کپڑے بھی لو اور آدھے کا راشن لو اور پھر چلے جاؤ۔ تو یہ ایک طریقہ بتایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا، سوال سے منع کیا اور تجارت کی ترغیب دی، اور پھر طریقہ بھی بتایا کہ دیکھو چھوٹے سے چھوٹا کام سے شروع کرو اور پھر اللہ کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقوں کو رکھتے ہوئے تم تجارت کرو، اللہ تمہاری تجارت میں برکت دے گا۔ ہم جب تجارت کرنے لگتے ہیں تو نماز چھوڑ دیتے ہیں، روزے کو ترک کر دیتے ہیں، اگر ہمارے پاس پیسہ بہت آ جائے تو حج ہی چھوڑ دیتے ہیں، زکوٰۃ بہت پیسہ آ جائے، زکوٰۃ واجب ہو تو اس کا حساب ہی نہیں کرتے۔ ایسا نہیں کرنا، اگر ایسا کریں گے آپ کی تجارت ترقی کرے گی ہی نہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں ان کو پامال نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کو بجا لایا جائے گا، اور پھر تجارت کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے۔ دوسرا واقعہ جو ہے وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت بڑے صحابی بھی ہیں اور بہت بڑے تاجر بھی تھے مکہ میں، اور یہ پہلے اسی طرح میں نے پہلے بھی ان کی سیرت میں بیان کیا کہ یہ مکہ کے اندر ان صحابہ کرام میں ہے جو اولین میں تھے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ ایمان لے آئے تھے، اور آزمائشیں انہوں نے، تکلیفیں دیکھی ابتدائی اس کی، لیکن پھر جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ مدینہ منورہ میں یہ ترتیب تھی کہ جو بھی مہاجر صحابی آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصاری صحابی کے ساتھ اس کو جوڑ دیتے، اس کے بھائی بنا دیتے تھے، یہ طریقہ کار تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو سعد ابن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی بنا دیا اور کہا کہ اس کے ساتھ تم رہو۔ حضرت سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں اپنے گھر لے گئے، اور یہ مالدار صحابی تھے ماشاءاللہ، اور انہوں نے کہا کہ میرا مال ہے، آدھا مال تم لے لو، آدھا مال میرے لیے چھوڑ دو، اور میری 2 بیویاں ہیں، کون کرتا ہے ایسا؟ میری 2 بیویاں ہیں، جو تمہیں پسند ہو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، تم اسے سے نکاح کر لو۔ تو جملہ پیارا تھا، کیا پیارا جملہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، خودداری کا جملہ، بارک اللہ فی اہلک و مالک، کیسا خوبصورت خودداری کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے تمہارے مال میں بھی اور تمہارے گھر میں بھی، بس مجھے بازار دکھا دو۔ بنو قینقاع کا بازار تھا، وہاں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور وہاں جا کے انہوں نے کاروبار شروع کیا۔ پہلے دن ہی کچھ پنیر اور گھی جو ہے نفع میں بچا کے لائے، اسی طرح یہ کاروبار کرتے رہے، اور پھر انہوں نے شادی بھی کی۔ شادی جب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے کپڑوں کے اوپر وہ رنگ ہے جو عروسی میں لگایا جاتا ہے، تو وہ موجود ہے۔ تو پوچھا کہ عبد الرحمن بن عوف کیا ہوا؟ تو کہا یا رسول اللہ میں نے نکاح کیا ہے، انصاری عورت سے میں نے نکاح کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مہر میں کیا دیا؟ کہہ رہے ہیں کہ 1 گٹھلی یعنی کہ کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے اس کے مطابق سونا دیا ہے میں نے مہر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ولیمہ بھی کرو چاہے 1 بکری سے کیوں نہ ہو۔ تو خیر یہ دیکھیں کتنا سادہ پن ہے کہ شادی ہو رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر تک نہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کا اظہار بھی نہیں فرما رہے ہیں۔ خیر یہ الگ ایک بات ہے، لیکن ان کو دیکھیں کہ جب ان کے اس بیوی کا انتقال ہوتا ہے اور اس کا 8واں حصہ نکالا جاتا ہے تو وہ 83,000 کے 83,000 درہم، کوئی ایسا مذاق نہیں ہے، یہ 3 اشاریہ میں پہلے بھی بتاتا ہوں 061 گرام کا، یعنی کہ چلو 3 گرام کا 1 درہم کر لیں تو 12 تولے کا 12 گرام کا تقریباً 12 گرام سے کچھ کم 1 تولہ چاندی بنتا ہے۔ تو اس حساب سے آپ خود ہی حساب لگا لیں کہ کتنی بڑی رقم صرف ایک بیوی کے حق میں آئی، وہ 8واں حصہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے کتنی برکت دے رکھی تھی۔ تو اس عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ تجارت کرنی چاہیے، اور پھر تجارت کے ساتھ اللہ کے راستے میں بھی دینا چاہیے۔ غزوہ تبوک میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ چندے کی ضرورت ہے اور جہادی لشکر تیار ہے اور اس کے لیے سواریوں کا بھی انتظام کرنا ہے اور باقی ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام کرنا ہے، تو اس لیے لوگوں سے درخواست کی، تو یہی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ 2000 دینار سونے کا سکہ، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹی سی تجارت سے شروع کیا اور ماشاءاللہ ان کی تجارت کہاں بڑھ گئی۔ تو تجارت میں برکت ہے، برکت اس وقت ہے جب ہم اللہ کے احکامات، نبی کی طریقوں کو بجا لاتے ہوئے اپنی تجارت کریں، اپنے معاملات کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں برکت عطا فرمائیں گے۔ اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ خوددار بھی رہے اور تجارت بھی کرے۔ تجارت کے اندر 9 حصے برکت ہے، 9 حصے، اور اسی طرح اجارے میں 1 حصہ برکت ہے۔ اجارہ کہتے ہیں نوکری کو، اور تجارت ہی ہے یعنی کہ کاروبار، تو کاروبار میں 9 حصے برکت ہے اور نوکری کے اندر 1 حصہ برکت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔